बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान और इस वक्त हमारे साथ सेट पे जो लोग शामिल हैं, पहले उनका इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, हमारी हर रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं और बल्कि बहुत अहम हिस्सा होते हैं, जैसे कि हमारे प्यारे छोटे भाई कारी नुमान सैफ़ी, अस्सलाम वालेकुम, और हमारे बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर अली वक़ार कादरी, जो ख़ुद भी एक बेहतरीन मेज़बान हैं, एक होस्ट हैं। उसके अलावा इनका बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर डॉक्टर अली वक़ार कादरी को फॉलो करें, और उनके साथ साथ ऑफ कोर्स हमारे कंटेंट हेड भी हैं। व्यूअर्स, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आपको गाइडेंस देना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने हमेशा जो कहा है वो कर दिखाया है, और बिस्मिल्लाह डेवलपर्स का हर प्रोजेक्ट कामयाबी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के रोशन मिसाल हैं। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 से रिलेटेड आपको गाइडेंस दी जाएगी कुछ देर के बाद। व्यूअर्स, एक और बहुत ही प्यारी शख्सियत जो हमारे शो का बहुत अहम हिस्सा हैं और कल हमारे साथ नहीं थे, और उनकी बहन इनसे बहुत नाराज़ है, अल्लामा करामत अब्बास हैदरी। अस्सलामु अलैकुम। मैं नाराज़ हूँ आपसे, ब्रेक में आपसे लड़ाई करूँगी। भाइयों से तो बहनें खैर शुक्र है लड़ाई कर सकती हैं, वरना तो हर जगह लड़ाई बंद है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है व्यूअर्स, उम्र और रिस्क में इजाफा करने वाले अमाल। कौन नहीं चाहता कि उनकी उम्र जो है वो बढ़ जाए, मतलब अगर लिखी हुई है कि 60 साल जीना है तो बंदा 70-80 साल जिए, और कौन इंसान नहीं चाहता कि उनके रिस्क में इजाफा हो। जो करोड़पति है वो अरबपति बनना चाहता है, जो अरबपति है वो खरबपति बनना चाहता है। पैसा चीज़ ही ऐसी है, और वक्त एक ऐसी चीज़ है कि इंसान चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। रिस्क और वक्त ही ज़्यादा बढ़ जाता है ना इस दुनिया में, जब हम अपनी उम्र लंबी कर लेते हैं। लेकिन क्या हम वो काम करते हैं जिनसे हमारी उम्र में भी इजाफा होगा और हमारे रिस्क में यानी कि हमारी इनकम में भी इजाफा होगा? ऐसे लोग भी हैं जो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन ना तो उनको उनका पैसा रास आता है और ना ही उनको उनकी ज़िंदगी रास आती है। हर वक्त इरिटेटेड होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, रात को नींद नहीं आती, दिन में जब जागते हैं तो दिन में बेसुकूनी होती है। हर वक्त किसी टेंशन, किसी एंग्जाइटी, किसी परेशानी में मुब्तला रहते हैं। कुछ ऐसे अमाल हैं जो ऑफ कोर्स डॉक्टर अली वक़ार कादरी ने मेरे साथ शेयर किए। मैंने कहा डॉक्टर साहब, हमने ये टॉपिक तो रखा है, मतलब वो हैं क्या अमाल? मोटे मोटे आपके साथ बस सिर्फ शेयर करेंगे, इस पर डिटेल्ड गुफ्तगू तो हम ब्रेक के बाद ही करेंगे। सबसे पहले तौबा इस्तिग़फ़ार, और ये हमारा कल का टॉपिक भी था। अगर आप लोगों से मिस हो गया तो डजंट मैटर, आप ऑनलाइन जाके A+ के हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके कल का जो हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम है अगर देखेंगे तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। दूसरा, गुनाहों से बचना। एक बात तो बड़ी सिंपल है, जो इंसान गुनाह करता है उसके रिस्क में भी बरकत नहीं होती, तो लॉजिकल बात है। और दूसरी बात, जो इंसान गुनाहों में मुब्तला होता है उसकी ज़िंदगी भी छोटी हो जाती है, क्योंकि जब आप गुनाह करते हैं उसकी आपके ऊपर टेंशन, चाहे ना चाहे बैक ऑफ योर माइंड टेंशन होती है। टेंशन से वैसे ही 1000 बीमारियां लग जाती है, बीमारियों के बाद इंसान वैसे ही दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो बड़ी ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें भी हैं, और ये ऑफ कोर्स मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हैं ही फैक्ट्स जो बहुत पहले से हमें गाइड किया गया है। तीसरा, इबादत। जितनी इबादत करेंगे, हम इबादत का वर्ड यूज़ करते हैं, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो मेडिटेशन करना या अल्लाह के साथ कनेक्ट करना, अल्टीमेटली तो इबादत ही हुई ना। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस्लाम ने आपको एक तरीका बता दिया है कि आप किस तरह से इबादत करें। दैन तवक्कुल, अल्लाह की राह में खर्च करना, इल्म पर खर्च करना, अपने रिश्तेदार, माँ बाप, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करना। देन डिज़र्विंग लोग जो हैं, जो कमज़ोर हैं आपसे, उनके साथ उसने सलूक करना, हज और उम्रा ऑफ कोर्स, एंड अल्लाह के रास्ते में हिजरत करना। अब ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू अली भाई ने मुझे बड़े उसके साथ वजूह के साथ और बड़ी गारंटी के साथ बताया कि ये अगर 10 अमाल हम कर लें तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को लंबा भी कर सकते हैं, और अपनी रोज़ी रोटी में बरकत भी ला सकते हैं। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम ये सोचते हैं कि जो ये वाली ज़िंदगी है ना, जो हम इस वक्त जी रहे हैं, यही सब कुछ है। ये तो एक टेम्पररी फेज़ है व्यूअर्स, एक छोटा सा पीरियड है। जैसे कि बहुत से लोग जैसे एक्सरसाइज करनी हो, जैसे कोई स्पोर्ट्स डे है तो आप उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, और फिर मेन स्पोर्ट्स डे तो उस दिन होता है जिस दिन आपका टेस्ट लिया जाता है ना, जिस दिन आप रेस करते हैं दूसरों के साथ। हम प्रैक्टिस वाले पीरियड में ही इतने गलत काम कर देते हैं
کہ ہم اپنا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے اس کو بھول جاتے ہیں. دیکھیں کافی دنوں سے ایک بات میں نے بڑے لوگوں کو کہی ہے, میں نے کہا بھی جان تو ہم نے رب تعالیٰ کو دینی ہے نا, ایک دوسرے کو تو نہیں دینی. دوسروں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, دوسروں کو پلیز کرنے کے لیے, ہمسایوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس ان سے بہتر گاڑی ہے, ہم اپنے میاں کو پش کرتے ہیں کہ بھائی جیسے تیسے بھی انہوں نے فلاں گاڑی لی, اس سے مہنگی گاڑی ہم نے لینی ہے. اس نے اپنی بیوی کو یہ والے وندے لے کے دیے سونے کے, تو تم مجھے پورا کا پورا سونا کا سیٹ لے کے دو. ہم مقابلے بازی میں پڑتے ہیں, ایک تو اپنے اوپر پریشر ڈالتے ہیں, دوسرے پہ بھی پریشر ڈالتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے کو اس ڈائریکشن میں پش کرتے ہیں کہ کوئی غلط کام کرے. ہمارے جاننے والوں میں ایک خاتون تھی جو کہیں ایک دفعہ گئیں تو وہ کچھ پکڑی گئیں کسی کی کوئی چیز اٹھاتے ہوئے, ریلیٹیو ہی تھی, تو ان سے پوچھا گیا کہ اگر تمہیں چاہیے تھا تو تم مانگ لیتی. آگے سے اس نے کیا جواب دیا, بیچاری رو پڑی اور کہتی ہے سب کے ہی حالات ہم سے بہتر ہیں, تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی کوئی سونے کی پہننے کی چیز ہو, یا یہ ہو یا وہ ہو. اب اس کی یہ خواہش تو جائز ہے, لیکن اس کا طریقہ اس خواہش کو پورے کرنے کا بالکل غلط ہے. اب جو انسان چوری کرے گا یا کوئی غلط کام کرے گا, گناہوں میں مبتلا ہوگا, ماں باپ کی نافرمانی کرے گا, بھائی بہنوں کو ان کا حق نہیں دے گا, یا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کرے گا, تو وہ اپنی زندگی کو بھی کم کرتا جائے گا اور ساتھ ساتھ اپنی فائنینشیل سچویشن کی بھی بربادی پھیرے گا. سو چھوٹی سی بریک کے بعد ویورز واپس آئیں گے. جب ہم واپس آئیں گے تو آف کورس ہم پراپر گائیڈنس لیں گے, اور اگر ایکچولی کوئی ایسی دعائیں ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ایکچولی کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا کہ ان کی زندگی لمبی ہو, ماں باپ کے لیے اگر ہم دعا کرنا چاہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی گائیڈنس لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. تاج عظمت کونین رکھ دینا, تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا, تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا. میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا, میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا. الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو, الہی دیکھ لوں میں بھی تو ابروئے محمد کو. میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا, میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا. کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی, بہت توجہ چاہتا ہوں شیخ میں. کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی, جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا, جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا. جو ہے قرآن و اطرت سے گراں پلہ دو عالم کا, جو ہے قرآن و اطرت سے گراں پلہ دو عالم کا,
تو پھر اس نعت میں ایک قافیہ ثقلین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا، فرشتوں ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا، عزیزوں ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا، کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا، فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں، فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں، تو ان کے آگے نعت سرور کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں آغا سروش صاحب رکھ دینا، سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لیں گی، سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لیں گی، تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالیں رکھ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم فرحان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان نے۔ السلام علیکم بھیا۔ بھیا میں نے علامہ کرامت عباس حیدری سے بریک سے پہلے گلہ کر دیا کہ ہم سب بہن بھائی ان سے ناراض ہیں کہ کل یہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، آن ایئر گلہ ہو گیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے میں۔ ہم جب بات کرتے ہیں عمر اور رزق میں اضافہ کرنے والے اعمال کی، تو سب سے پہلے یہ بات کیوں نہ کریں کہ آخر انسان کی اتنی خواہش کیوں ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو، اس کی عمر بھی لمبی ہو؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو صرف ٹیمپرری ٹائم ہے، یہ جیسے ہی ختم ہوگا تو ہم اصل زندگی کی طرف جائیں گے، تو پھر لوگ اپنی زندگی کو اتنا بڑھانا کیوں چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں سے اکثر لوگ آ کے بات کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہوتا نا کہ بندے تیری 10 سال عمر ہے، 11ویں سال تجھے موت آنی ہے، تو اسی وقت مر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنے پاس رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہی نہیں کسی کو۔ صحیح۔ اور نہ دیتے ہوئے بندے کی عمر کا فیصلہ کرتے ہوئے اس میں اللہ نے لچک رکھی ہے۔ لچک یہ رکھی میرے بندے، اگر تو نے یہ اعمال اچھے کیے تیری عمر میں برکت آ سکتی ہے۔ اضافہ نہیں کہنا چاہیے، میں اس کے حق میں اسی لیے کلیئرٹی چاہ رہی تھی، اضافہ نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں رزق اور عمر میں اضافہ تو بطور ڈیل بھی ہوتی ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب قومیں نصیحتوں کو بلا بیٹھی ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے۔ اور پھر یہ آیت بھی ہے کہ ہم ان کی مال و اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں؟ نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم تو ڈیل دے رہے ہیں ان کو۔ يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سسپینس رکھا، اور پھر جو کہ ہم کہتے ہیں نا عمر میں اضافہ ہو، رزق میں اضافہ ہو، بھائی عمر میں اضافہ ہوگا، نیک اعمال کریں گے، رتبہ بلند ہوگا۔ بالکل صحیح۔ نبی علیہ السلام سے باقاعدہ پوچھا گیا یہ خوش قسمت آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ،
جس کی عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہوں. تو یہ جو عمر لمبی کی خواہش ہے یہ دین کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. یا اللہ تو مجھے لمبی عمر دے, وہ عمر میں تیری راہ میں خرچ کر دوں. یا اللہ مجھے ایک وسیع خیر والا رزق دے, وہ رزق میں تیری راہ میں خرچ کر دوں. لیکن بھیا پرابلم تو یہی ہے نا, لوگوں کو رزق بہت سا چاہیے لیکن انہوں نے خرچ کسی پہ نہیں کرنا, انہوں نے اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے. اگر ان کے پاس آلٹو گاڑی ہے تو انہوں نے لینی ہے کرولو لینی ہے, تو اس کے بعد انہوں نے لینی مرسیڈیز. یہ بھی خواہش پوری ہو جائے گی. ہم سمجھتے ہیں جو آپ نے کہی نا کہ ہم خرچ نہیں کرنا, کیوں؟ ایک نفسیات ہماری بنی ہوئی ہے کہ چیزیں ضرب دینے سے بڑھتی ہیں, کیونکہ ہم نے ریاضی پڑھی ہوئی ہے, میتھ پڑھی ہوئی ہے کہ چیزیں ضرب دینے سے بڑھتی ہیں. اللہ کہتے ہیں چیزیں تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں. کیا بات ہے کہ ہاں فارمولہ کچھ اور ہے. بہت اچھی بات ہے. بہت اگر ہم اس نفسیات کو سمجھ لیں تو پھر ہم اپنی عمر کو بھی تقسیم کرتے جائیں کہ اللہ کے راستے میں لگائیں, اپنے رزق کو بھی تقسیم کرتے چلے جائیں, لوگوں کی فلاح و بہبود میں لگائیں, تقسیم کرتے جائیں گے, بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی. اچھا اب ہماری بات کی فاؤنڈیشن لے ہو گئی, یہ ریزن کیا ہوتا ہے لوگوں کا اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کی جو عالمین کا رب ہے, لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل طاہر پر. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی سیر حاصل خوبصورت اور علمی گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق و عزت میں اضافہ فرمائے. جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ایسا پاک ارشاد پاک ہے کہ ہماری ساری گفتگو کو سرکار کے ایک جملہ قیامت تک کے لیے اگر فلسفی بولتے رہیں تو کم ہے. سرکار سے سید فرحان واری صاحب سب سے پہلے ایک معمر کا سلام آپ کو امانت دے رہا تھا. سید فرحان زہیب علی پور چٹھا والے, انہوں نے آپ کو سلام, یہ امانت تھی اس لیے میں نے پہنچا دی. مولا فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا مولا میرا رزق کہاں سے آئے گا, کیونکہ رزق اور عمر دونوں کا آج ٹاپک ہے. تو مولا نے فرمایا جہاں سے تیری موت آئے گی. کہا مولا میری موت کہاں سے آئے گی؟ کہا جہاں سے تیرا رزق آئے گا. نمبر ایک, آج ہم ایک بات کہتے ہیں نا کہ فلاں اس لیے مر گیا کہ آج اس کا دانا پانی ختم تھا, یعنی دنیا میں آج اس کا کھانا ختم تھا اس لیے اس کی موت آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دسترخوان بڑھاتے جائیں تو عمر میں برکت بڑھتی جائے گی, رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا, کیونکہ وجہ اللہ نے بتا دی نا, اور لوگوں نے وجہ بتا دی کہ آج اس کا دانا پانی ختم تھا اس لیے وہ چلا گیا. تو جب رزق اور عمر کے یہ حسین تجزیہ ہو رہا ہے تو مجھے اہل بیت عظام کے پاکیزہ گھرانے کی ایک بات یاد آ گئی. جناب بی بی مریم کے لیے سید فرحان واری صاحب عرش سے کھانے آتے تھے, اور یہ ہے مقام جناب مریم. اور جناب جبریل امین فقیر بن کر آئے این روزے کی حالت میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر. تو بی بی فضہ 3 دن روٹیاں دیتی رہی. تو چوتھے دن جناب جبریل امین نے فرمایا کہ فضہ مجھے فقیر نہ سمجھ. بی بی نے فرمایا کہ میں بھی مریم نہیں کنیز فاطمہ ہوں. وہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے, وہ والد جناب عیسیٰ ہے. تو بی بی مریم اسے کہتے ہیں جن کے کھانے عرش سے فرش پہ آئے, زہرا سلام اللہ انہیں کہتے ہیں جن کے کھانے فرش سے عرش پہ جائیں. لہٰذا اگر آپ اپنے رزق اور عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بڑوں کا احترام شروع کر دیں, لوگوں کے درد بانٹنے شروع کر دیں, اور دسترخوان بڑھاتے جاؤ. جتنا دسترخوان بڑھاتے جاؤ گے اللہ آپ کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے. کیا بات ہے. یہیں پہ چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. جی ہاں ویورز, ویلکم بیک فرام دا بریک. علامہ صاحب سوری ہمیں بریک کی طرف جانا تھا اس لیے آپ کی گفتگو کو کٹ شارٹ کرنا پڑا. آخر پھر ہم ایسے کیا کام کریں؟ آپ نے ایک وہ جو کہتا ہے نا 1 ورڈ میں تو بتا دیا, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے رزق میں بھی اضافہ, اور جیسے کہ آپ نے کہا رزق میں اضافہ ہوگا تو زندگی میں اضافہ ہوگا, عمر میں اضافہ ہوگا تو رزق میں اضافہ ہوگا, انٹر کنیکٹڈ ہے. دیکھیں ایک تو سامنے کی بات ہے, اس میں تو کوئی وہ سوچنے والی بات ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کا قرآن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار کا پیغام حدیث پاک ہمارے سامنے ہے. میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں, تو میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنے دسترخوان کے ذریعے سخا کرو.
फिर एक साहबी आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, हम चाहते हैं कि हमारी उम्र में बरकत बढ़ जाए, जैसे उन्होंने लफ्ज़ बरकत इस्तेमाल किया। तो मेरे आका ने फरमाया लोगों से कभी जिंदगी में बद्दुआ न लेना, बद्दुआएं आपकी उम्र घटाती हैं और दुआ आपकी उम्र बढ़ाती है। मुझे किसी ने कहा था सैफ रानी वारिस साहब कि करामत अब्बास साहब कोई दुआ दें, तो मैंने कहा तेरे लिए यही दुआ है कि तुझे कोई बद्दुआ ना दे, क्योंकि बद्दुआ लेने के लिए बंदे को जालिम होना पड़ता है। जब जालिम नहीं होगे तो कोई बद्दुआ नहीं देगा, जब बद्दुआ नहीं देगा तो इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ और इज़्ज़त में इजाफा होगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब, इसी बात को आगे ले जाते हुए, आखिर हर इंसान जो है वो कोशिश तो करता है कि वो अपने अमाल, मतलब अनलेस एक्चुअली अंदर से कोई एक ईवल इंसान हो, और एटलीस्ट सारे मुसलमान तो ये यकीन रखते हैं कि कोई भी इंसान अंदर से ईवल नहीं होता, हालात सर्कमस्टांसेस ये चीज़ें इसको बना देती हैं। तो फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये चीज़ें बढ़ जाए, रिस्क और उम्र? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ी के साथ बात करता हूँ, टाइम कम है। कुरान करीम की आयत है मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। तमाम नेक आमाल बंदे की ज़िंदगी को सुधार देते हैं, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करते हैं, उसकी उम्र में बरकत अता करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशली आमाल भी हैं। एक हम सिला रहमी में डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये चाहता है कि उसकी उम्र और उसके रिज़्क़ में बरकत हो, वो रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को निभाए। ताल्लुकात की तमाम नौयतें इसके अंदर आ गई। ठीक है जी। अगली बात, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ताला कहते हैं तुम शुक्र करोगे और दे दूंगा। उम्र का शुक्र करें उम्र बढ़ेगी, रिज़्क़ का शुक्र करें रिज़्क़ बढ़ेगी। तीसरी बात, सही बुखारी की हदीस है, जब बंदा कहता है ना अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, अल्लाह तो कहते हैं क़द फ़अल्तु, अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे, अल्लाह कहता है मैंने फ़ैसला कर दिया। तो क्या मतलब, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह मसाइब से निकलने के रास्ते उसे समझा देते हैं, रिज़्क़ वहाँ से देते हैं जहाँ से उसे गुमान तक नहीं होता। तो बात ये है मेरी बहन कि एक अल्लाह से मांगने की आदत डालें। एक अल्लाह से मांगने की जब तक समझ नहीं आती ये गोली कड़वी लगती है, लेकिन जब समझ आ जाए तो इससे मीठी कोई और गोली नहीं। एक अल्लाह से मांगना शुरू कर दें, अल्लाह रिज़्क़ की बरसात बरसा देंगे। और आखिरी बात आपसे ये कहूँगा, रिज़्क़ और उम्र में बरकत, इसका ताल्लुक़ सिर्फ फ़र्द और मुआशरे से नहीं है, बल्कि रियासत और उसके जोग्राफिये से भी है। और ये कुरान का रियासत और उसकी जोग्राफिये से भी है। एक्सप्लेन करें। हाँ जी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौराह वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। ये यहूद व नसारा अगर इंजील और तौरात और अल्लाह के तमाम अहकामात जो ऊपर से उतर रहे हैं उसको नाफिज करते अपनी रियासतों के अंदर, अपनी जानों के ऊपर, इकामत क्या होती है, रियासत के ऊपर होती है, तो फिर रिज़्क़ की बरसात ऊपर से भी बरसती और रिज़्क़ नीचे से भी ज़मीन के चश्मे फूटते रिज़्क़ के। तो बात यह है कि रिज़्क़ और उम्र का ताल्लुक़ सिर्फ फ़र्द और मुआशरे से नहीं है बल्कि रियासत से भी है। वो रियासत, उसकी उम्र में इजाफ़ा हो जाता है जिस रियासत में अल्लाह के अहकाम नाफिज होते हैं। वो रियासत, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है जिस रियासत में अल्लाह के अहकामात नाफिज होते हैं। अगर आज हमने अपनी इस रियासत को बचाना है और चाहते हैं पाकिस्तान ता क़यामत रहे और इंशाअल्लाह रहे, तो फिर पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हमने लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उसे नाफिज कर दें। फिर इंशाअल्लाह हम IMF से भी छूट जाएंगे, वर्ल्ड बैंक से भी छूट जाएंगे, दुनिया के तमाम मालियाती इदारे जिन्होंने हमें अपने शिकंजे में कसा हुआ है। आज एक हुक्मरान जितना भी नेक हो, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, चाहे वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहे, लेकिन वो आके IMF और वर्ल्ड बैंक से मुआहदात पे मजबूर हो जाता है। आखिर क्या वजह है? ये खुदा का अजाब है। जब तक हम कुरान और सुन्नत को इस मुल्क में नाफिज नहीं करते, IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी से नहीं निकल सकते। तो IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी क्या है? रिज़्क़ की तंगी नहीं तो और क्या है? तो इसमें जिम्मेदारी स्टेट की भी और अवाम की भी। जी, सबकी है। और आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान अपनी पैदाइश से 6 माह पहले IMF और वर्ल्ड बैंक के कब्जे में जा चुका था। ये कोई आज की हुक्मरानों की गलतियां नहीं है। पाकिस्तान अपनी पैदाइश से 6 महीने पहले स्टेट बैंक जो इस खित्ते का था वो IMF और वर्ल्ड बैंक से मुआहदा कर चुका था। बात यह है, हमने रिज़्क़ और उम्र का ताल्लुक सिर्फ अपने क्या कहते हैं फ़र्द और मुआशरे के साथ रखा है। क्या बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं बना?
کیا ہمارا اپنا وجود دو لخت نہیں ہوا؟ آپ یہ دیکھیں نا کیا سکوت ڈھاکہ نہیں ہوا؟ یہ دیکھیں یہ ہم ہی ہیں، ہم ہی پاکستانی ہوتے ہیں جب ہم امریکہ جاتے ہیں، جب ہم UK میں سیٹل ہو جاتے ہیں، جب ہم آسٹریلیا چلے جاتے ہیں تو ہم پابندی سے ٹیکس بھی دیتے ہیں، ہم ہر چیز کا مارگیج ہر چیز ہم بیلنس طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا اس میں قانون کی سختی بھی ہے، اگر قانون وہاں سخت نہ ہو تو شاید وہاں بھی کچرا پھکرا ہو، وہاں بھی لوگ ٹیکس نہ دیں، لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے، جب بندہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کا ریٹرن بھی اس کو مل رہا ہے، جب اس کو ریٹرن مل رہا ہے تو وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے۔ آپ نے ساری باتیں کر دی، بات یہی ہے آپ ہم سے ٹیکس لیں ہمیں ریٹرن نظر آئے، ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمیں ریٹرن نظر نہیں آتا۔ اچھا ایک اور بات، یہاں بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ پاکستانی کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں پاکستانی سب سے زیادہ دیتے ہیں، زکوٰۃ یہ دیتے ہیں، فطرانہ یہ دیتے ہیں، عشر یہ دیتے ہیں، قربانی یہ دیتے ہیں، اور اس کے عادلانہ ٹیکس یہ دیتے ہیں، غنڈہ ٹیکس یہ دیتے ہیں، وہ تمام ٹیکس دیتے ہیں جس کے ریٹرن ہمیں نہیں ملتا وہ دیتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے کہ اگر ایک جملہ حل تو وہی ہے، صرف ایک جملے میں بات کرنا چاہتا ہوں جوگر بہن، ایک جملہ ہم سب کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جس دن ہم نے کہہ دیا نا پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے، مطلب نہیں مقصد چاہیے ہمیں، پاکستان کا مقصد علی بھائی آپ بات ختم کر رہے تھے، پھر علی بھائی یہ بات کو کلوز کرتے ہیں۔ تو بس میں چونکہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے اس لیے میں اسی بات پہ کلوز کرتا ہوں۔ اچھا نہیں ضرور، میں اسی پہ کلوز کر دیتا ہوں۔ رزق اور عمر کے اندر جو برکت ہے اس کا تعلق فرد سے بھی ہے، معاشرے سے بھی ہے، ریاست سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے، قیادت سے بھی ہے۔ اچھا علی بھائی اب میں آپ کی طرف ایک سوال ہے، یہی اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اب مثال کے طور پہ کہ ایوریج لگا لیں کہ 70% لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور 30% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اب وہ جو 30% ٹیکس دے رہے ہیں وہ تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں ریٹرن ملے، اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ 70% لوگ ٹیکس ہی نہیں دے رہے، ہم کیسے ریٹرن دے دیں؟ تو اس کا کیا حل ہے مجھے بتائیں۔ دیکھیے اس کا حل یہی ہے، اسٹیٹ کو کوئی ایسا ڈسپلن اور نظم تو بنانا ہے نا کہ جو 70% نہیں دے رہے وہ اس میں آئیں، اور جو 30% دے رہی ہیں اسٹیٹ کو ان کا خیال نہیں رکھنا کہ ان کا کیا قصور ہے، اور اگر ان کو اس کا ریٹرن نہیں آئے گا تو ان کا وہ انٹرسٹ ختم ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، پھر وہ 30% جو دے رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ جو آپ فرما رہے ہیں ایکچولی یہ نہیں ہے۔ بجلی کا بل اگر کسی کا 1000 بھی کسی کے گھر آتا ہے تو اس میں 700 ٹیکس ہوتا ہے، وہ بیچارہ ریڈی والا بھی دے رہا اور اوپر تک بھی دے رہا۔ تو چند ایک جو FBR کے خاص فارمیلٹیز ہیں، ایشو آتا ہے یوزلی، باقی ٹیکسز تو بائی ڈیفالٹ لے لیتے ہیں۔ ویلتھ ٹیکس جو ویلتھ سٹیٹمنٹ بنتی ہے FBR میں جو باقاعدہ ٹیکس ریٹرن فائل ہوتا ہے وہ 30 سے 35% ہے۔ ایکچولی جو ٹیکس پیئر ہے وہ تو آپ ایک بسکٹ لیتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں۔ دیکھیں جی آپ املی کی ڈبیا بھی لے لینا، ماچس کی ڈبی بھی، اس پر بھی ہم ٹیکس پے کریں۔ اچھا ٹیکس کا اتنا غلط نظام ہے کہ آپ کی پجیرو جا کے کھڑی ہوتی ہے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس پے کرتی ہے پیٹرول پمپ پہ، میری موٹر سائیکل جا کے کھڑی ہوتی ہے وہ بھی وہی والی بات ہو گئی، زکوٰۃ اور فطرہ کتنا دینا ہے۔ بائی دی وے یہ چیز چینج کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے پاس، یہ میں پڑھ رہی تھی کہ ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے پاؤ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کچھ ریلیف دیں گے، فیول ریلیف دیں گے ان لوگوں کو جو موٹر بائکس پہ آتے ہیں، آل آف دیٹ، تو ان کو ریلیف ملے گی۔ نہیں حکومت نہیں، یہ پرانی حکومت کہہ رہی تھی، ایسا ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ دیکھیں جی ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے، بات وہی ہے، اس کا میکنزم بات وہی ہے۔ غلامیت سے آپ کو نکلنا ہوگا، صرف نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو تمام چیزوں کو خیر بات کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کرتے ہوئے یہاں اسلامی معاشی قوانین لانے ہوں گے۔ سود سے آپ کو بچنا ہوگا، سود سے۔ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ جنگ پاکستان کے ہر حکمران نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی ہے، اور ہار مات کھائی ہے، شکست کھائی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں فلاں نے ہمیں نکالا، فلاں نے ہمیں نکالا، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نکالا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی اگر آپ پارٹس کو ڈسکس کریں گے تو اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ میں نے آپ سے نتیجہ لینا ہے اگلے مرحلے میں، نتیجہ ہم اس یہ ہے سیگمنٹ کہ کو نہیں، ہمارا ہم سسٹم ایسا ہے، سسٹم کو ہماری فوجیں آزاد ہوئی ہیں، سوچیں آزاد نہیں ہوئی۔ آپ سر ون لائنز کے کنگ ہیں، اور ہم چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جب واپس آئیں گے تو آف کورس ہمارا یہ سیگمنٹ کلوز ہو چکا ہوگا، لیکن آپ کی کلوزنگ سٹیٹمنٹ رائٹ آفٹر دا بریک لوں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔